أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. صلاة. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلاة. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارا پالنے والا یہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا۔ اور وہ لوگ جو تکبر کے عالم میں خدا سے روگردانی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب تک جو دعا کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور مزید 4 مجالس اس کی اور باقی ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ دعا کے موضوع پہ جو مختلف موضوعات ہیں ان کو ایک حد تک کامل کر دیا جائے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور موضوعات ہیں کہ جن کا تعلق دعا سے ہے کہ جو اس نشست میں پورے نہیں ہو سکے، لہٰذا ہم نے خاص موضوعات کو منتخب کیا تھا کہ جو دعا سے متعلق ہیں۔ ایک اور آیت کہ جو دعا سے متعلق ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے رسول اللہ سے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور جو مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، پس تم مجھے پکارو اور مجھ پہ ایمان رکھو۔ وہ لوگ کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے جو اہم ترین مقام بیان ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی صفات بیان کی، اگر ان تمام صفات کو ایک جگہ بیان کیا جائے تو وہ صفت بنتی ہے کہ جو خدا کا صحیح معنی میں ماننے والا ہو، یا با الفاظ دیگر صحیح معنی میں مؤمن ہو۔ اس آیت میں بھی خدا نے دعا کی قبولیت کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن ساتھ میں ایک چیز کو بیان فرمایا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان بھی رکھو۔ اور یہی ایک اہم ترین مقام ہے کہ جب بندہ
اپنے خالق کے بارے میں مستحکم ایمان رکھتا ہو اور کبھی بدگمانی نہ آنے دے. اور یہی وہ بدگمانی ہے کہ جب انسان متزلزل ہونے لگتا ہے، کبھی اس کو جنت کے وعدوں میں شک ہوتا ہے، کبھی جنت جہنم کے عذاب میں شک ہوتا ہے، کبھی قرآن میں شک ہوتا ہے، تو کبھی انبیاء میں، اور کبھی اس کے اوصیاء میں، اور پھر آخری حد یہ ہوتی ہے کہ خود خداوند تبارک و تعالیٰ سے انسان باغی ہو جاتا ہے. اور جتنے بھی گناہوں کا ذکر کیا یہ تمام وہ گناہ ہیں، بلکہ ہر گناہ اس کا جو اثر انسان کی روح پہ پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ تدریجاً ایک بغض خدا سے پیدا ہونے لگتا ہے. اب چاہے انسان نیک کام انجام دے اور چاہے برے کام کو ترک کرے، برے کام کی جتنی بھی فہرست کو گنوایا جائے کہ یہ چھوڑنا ضروری ہیں، اور اچھے تمام کام اور ان کی فہرستوں اس کی فہرست کو گنوایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ان کاموں کو انجام دینا چاہیے، اس کے بدلے اگر ایک جملہ کہا جائے کہ خدا پہ صحیح ایمان ہو. اور اس آیت میں خدا نے اسی چیز کو مانگا ہے کہ میں تمہارا جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو، اور لیکن مجھ پہ ایمان بھی رکھو، مجھ پہ ایمان لے کے آؤ. اب یہ ایمان کے جو درجات ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ مختلف ہیں. ہر کسی کے ایمان کے درجات، جتنا جس کا علم ہے اور جتنا اس کے لیے ممکن ہے اس حد تک اس کو ایمان رکھنا ہوگا، اور اتنی اس کو جستجو کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. پچھلی چند مجالس میں اگر دنیا سے محبت کی مذمت ہوئی ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کمانا چھوڑ دے، کام کرنا چھوڑ دے یا جمع کرنا چھوڑ دے. دنیا کی محبت کی مذمت اس صورت میں ہے کہ انسان دنیا سے اتنی محبت کرے کہ خدا کے احکام کو بھول جائے، رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول جائے یا اس پہ عمل نہ کرے. یہ ہے وہ دنیا کی محبت کہ جس کی مذمت کی گئی ہے. ورنہ دنیا سے ظاہر ہے انسان کو اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، اپنی آل سے اور اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ایک فطری چیز ہے. اور یہ محبت جب گناہ کی طرف دعوت دے تو اس محبت کی مذمت ہے. لیکن اگر کوئی کماتا ہے، چاہے کروڑوں روپے روز کمائے، لیکن وہ خدا کی عبادت بھی کرے، حلال طریقے سے کمائے اور خدا کا بندہ رہ کے کمائے، تو یہ کام مذمت کا سبب نہیں ہے. اس چیز کو اس وجہ سے بیان کیا کہ بعض دفعہ جب دنیا کی مذمت ہوتی ہے تو بعض نوجوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب دنیا کو ترک کر دینا ہے. اسلام نے ایسی چیز طلب نہیں کی. اور جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض انبیاء علیہ السلام کے پاس مال بھی زیادہ تھا اور حکومت بھی تھی، جن میں سر فہرست حضرت سلیمان کی ذات ہے، حضرت داؤد ہیں کہ آپ کے پاس مال بھی تھا اور بادشاہت بھی تھی. لیکن اسلام نے اس کی مذمت نہیں کی، بلکہ اسلام نے یہ چاہا کہ چاہے انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو، چاہے انسان کے پاس بادشاہت ہو، مین اس کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ رہے. حضرت خدیجہ کے پاس بھی بہت مال تھا، ملکۃ العرب تھیں، لیکن جو اصل خصوصیت تھی آپ کی وہ یہ تھی کہ آپ خدا کی بارگاہ میں تسلیم تھیں، خدا کی بندی تھیں. آپ کا ہر کام خدا کے لیے تھا. لہٰذا وہ مال جو آپ نے جمع کیا وہ گناہ میں خرچ نہیں ہوا، بلکہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں خرچ ہوا. اب وہ لوگ کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کل پہلے مرحلے میں یہ بیان ہوا کہ عادل حاکم، اور یہ ساتھ ہی یہ بیان ہوا کہ عادل حاکم ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. وہ شخص کے جو بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہو، راجہ مہاراجوں کے اور بڑی جگہوں پہ پیدا ہو، بہت ساری چیزیں اس میں خاندان کو اور اپنے جوانب کو دیکھ کے اس میں منتقل ہو جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں کو نارمل سمجھنے لگتا ہے. مارنا صحیح ہے، نوکروں کو مار دیا کوئی بات نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے کھڑا رہے، یہ آدھے گھنٹے کھڑا رہے، جب میں بات کر کے فارغ ہوں گا جب میں پانی لوں گا. جبکہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پانی لے لے اور رکھ دے اور اسے کہا کہ میں پھر بلا لوں گا دوبارہ. لیکن اس سے کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ نہیں، یہ کھڑا رہے، میں بیٹھوں گا تخت پہ، باقی وزراء کھڑے رہیں، میں بیٹھوں گا تخت پہ، اور بوڑھے سے بوڑھا آدمی کیونکہ میرا وزیر ہے، اگرچہ وہ میرا استاد ہی کیوں نہ رہا ہو، لیکن وہ کھڑا رہے.
یہ وہ چیز ہے کہ جو تدریجاً اس میں اس کے کلچر کے حساب سے یا جو آداب و رسوم اس کے ارد گرد موجود ہیں اس کو اس نے اڈاپٹ کیا اور تقریباً تدریجاً اس میں ڈھل گیا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص عادل نکلے تو بلا شک اس شخص کا بہت زیادہ مقام ہے، اور اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں اپنے اوپر۔ ہم اس مثال کو رکھیں اور سوچیں اگر بادشاہ ہوتے اور یہ اتنا سب کچھ ہوتا تو کیا کرتے، یا اگر اس کے ارد گرد کچھ نوکر ہے، اس کے خادم ہیں، اور وہ کسی بڑی جگہ ہے اور سوچے کہ یہ جو ہے چھوٹی سی طاقت ہے، اگر میں بادشاہ ہوتا تو اس طاقت کو ضرب کر دیا جائے مثلا 1,00,000 سے یا 1,000 سے، تو آیا اس کے بعد میں ایسا ہی رہتا؟ اور یہ ایک مشکل کام ہے، اور شاید اسی وجہ سے روایت میں بیان ہوا کہ اگر عادل حاکم ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے بچوں کے لیے، لہذا بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ فرعون کے اوپر عذاب ٹلتا چلا گیا، اور جب جناب موسیٰ نے سوال کیا کب کہ جب عذاب قریب ہو گیا کہ میں سالوں سے دعا کر رہا تھا، اب عذاب میں اتنی کیوں تاخیر ہوئی، تو جواب آیا کہ فرعون کی ماں اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ لہذا ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ جہاں ہم مذہبی بھی ہونا چاہیں تو شیطان یہی بہکاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صبح نماز پڑھ گئے تو پہلی چیز جو شیطان ہمیں بہکائے گا دیکھو باپ تمہارا شیطانوں کی طرح لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اول وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا یا بالفرض نماز قضا کر رہا ہے، جبکہ ایک اولاد کا کام یہ نہیں ہے کہ باپ کے بارے میں اس طرح سوچے یا باپ کو غلط طریقے سے مخاطب کرے، یا حتیٰ اگر باپ نماز بھی قضا کرے تو اولاد کے لیے توہین جائز نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور خدا نے تمہارے پالنے والے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، یعنی سوائے خدا کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہوا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، اور مخصوصاً خاص عمر کا ذکر کیا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اور اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبراء احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان سے اف بھی نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی گفتگو کرو تو احترام سے گفتگو کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے رحمت کے ساتھ جھکا کے رکھنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پالنے والے تو ان دونوں کو پال، ان دونوں کی حفاظت فرما جس طرح سے یہ مجھے بچپن میں پالتے تھے۔ یہ جو ماں باپ کا احترام ہے وبالوالدین احسانا، یہ خصوصاً شیعہ والدین کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیں تو مخصوصاً مسلمان خالی اگر والدین ہوں، مثال کے طور پہ مسلمان ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے ساتھ ہے، حتیٰ اگر عیسائی ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، اب اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائیں حتیٰ اگر ہندو ہوں، بودھسٹ ہوں، تو یہ احترام اور یہ احسان کا حکم اپنی جگہ باقی ہے۔ وبالوالدین احسانا، چاہے یہ شیعہ ہوں، چاہے یہ سنی ہوں، چاہے یہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے کمیونسٹ ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے ہی کچھ ہوں، وبالوالدین احسانا۔ اب اگر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت خالی ایک شرط ہے، کیونکہ اگر دنیا سے شرک کے عالم میں رخصت ہوئے تو اب استغفار نہیں کی جا سکتی۔ کسی کے والدین اگر غیر مسلم تھے اور شرک کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے تو استغفار نہیں کی جا سکتی، خالی یہ قید ہے۔ لیکن اگر کسی کے والدین مسلمان تھے تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ نیکی کرنی ہو، جب دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد بھی نیکی کرنی ہے۔ یہ اولاد کا کام ہو گیا۔ آنکھ ہونے کا سلسلہ ایک دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آنکھ ہونا بہت آسان کام ہے، اس کے لیے پیپر ورک کی یا کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں والدین کو انسان نے غضبناک کیا، کس چیز میں غضبناک؟ ایسا کوئی کام کیا کہ جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی نے شادی کر لی والدین کی بغیر اجازت کے تو کیا ہے کہ آنکھ ہو جائے گا؟ نہیں، اس قسم کی چیزوں میں اگر جائز کام کیا
تو نہیں ہے. ہاں اب اگر کسی سے عشق میں ڈوب کے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دیں تو اس کے لیے ضرور آپ ہو سکتا ہے. یا والدین کی توہین کی تو یہ آنکھ کس کے لیے ہوگا؟ توہین کی وجہ سے ہوگا. البتہ یہ جو مسئلہ بیان کیا یہ اس وجہ سے بیان کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں آنکھ شدہ ہوں، یا یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ جب بھی جو چیز والدین کہتے ہیں اس کا ماننا واجب ہو جائے، کہ مثال کے طور پہ رات کو تم کھڑے ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے، بلکہ والدین کی کو اذیت دینا غلط ہے، نہ کہ اطاعت کرنا. اور اطاعت کے معنی یہ کہ جو والدین کہہ دیں، غلط کہیں صحیح کہیں، حرام کے لیے کہیں حلال کے لیے کہیں، ہر چیز واجب نہیں ہوتی. بلکہ مین معیار یہ ہے کہ والدین کو اذیت دینا، توہین کرنا اور ان کی شان کے منافی کوئی کام انجام دینا یہ غلط ہے. اسی طریقے سے بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اپنے والدین کے لیے. ماں باپ کی دعائیں بچوں کے لیے اور بچوں کی دعائیں والدین کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہیں. مخصوصاً اگر بچے واقعاً پاک و پاکیزہ ہوں، والدین پریشان ہوں، تو اپنے بچوں کو امر کریں کہ قبلہ رخ بیٹھیں اور ان سے کہا جائے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، تو انشاءاللہ یہ مشکل یا جو بھی مشکل ہو وہ حل ہو جائے گی. مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے قبول ہوتی ہے، مخصوصاً اس عالم میں کہ جب وہ دوسرا مومن جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ موجود نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک مومن موجود ہو، اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اور تو ہر آدمی اس وقت آمین کہے گا، یا یہ کہ کوئی دعا کرنے کے لیے کہے، گو کہ ہمارا دل اس سے صاف نہیں ہے اور کہے کہ یہ دعا کریں، تو ہم نے دعا کر دی، ممکن ہے یہ بھی قبول ہو جائے. لیکن جب مومن نہ دیکھ رہا ہو، نہ سن رہا ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو، اس کی پریشانی کو ہم محض محسوس کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں تو یہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور یہ پہلے بھی بیان ہوا کہ یہ بہترین عمل ہے کہ انسان دوسرے کے لیے دعا کرے تو خود اس کی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں. روایتوں میں بیان ہوا کہ خدا ملائکہ کو خلق فرماتا ہے کہ وہ ملائکہ اس کے لیے دعا کریں، کس کے لیے؟ کہ جس نے کسی مومن کے لیے دعا کی. روایتوں میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو لگاتار دوسروں کے لیے دعائیں کرتی چلی جاتی تھیں اور آخر میں اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتی تھیں. ایک سوال کے ذہن میں آتا ہے، کیا معصوم کے لیے عبادت کرنا اور ہمارے لیے عبادت کرنا، یعنی ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، ان کے لیے عبادت کرنا آسان ہے؟ تو پہلا جواب تو یہی ہے کہ ہاں، ان کے لیے عبادت کرنا آسان ہے اور ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہے. لیکن یہ آسانی اور مشکل خود ہمارے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ اگر محراب عبادت میں کھڑی ہیں تو ان کے پاؤں میں درد نہیں ہوگا یا ورم نہیں ہوگا، بلکہ روایتوں میں بیان ہوا کہ صبح جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے پاؤں پہ ورم ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ اگر بھوکے رہیں تو ان کو بھوک نہ لگتی ہو، چکر نہ آتے ہوں، انبیاء کو کمزوری محسوس نہ ہوتی ہو، انبیاء نہ گرتے ہوں بھوک کی وجہ سے اور ہم گر جاتے ہیں. نہیں، انبیاء کو بھی چکر آتے ہیں، انبیاء کے پیٹ میں بھی وہی کیفیت ہے جو ہماری ہے. رسول اللہ بھی پیٹ پہ پتھر مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتھر لگے تو چوٹ لگے اور درد ہو، انبیاء کو پتھر لگے تو انہیں کچھ نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں تیر لگے تو درد ہو اور انبیاء کو تیر لگے تو درد نہ ہو. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کو اپنے پتھر لگنے کا اور تیر چبھنے کا اور خون نکلنے کا اور بھوک کا اور ہر اذیت کا درد محسوس نہیں ہوتا، اور وہ چیز ہے عشق الہی. کیا ہم میں سے ہر شخص جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو واقعاً 10 سے 15 منٹ کے بعد مشکل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہوتی ہے. کیوں مشکل ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں خدا سے اتنا عشق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے. کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو محراب عبادت میں کھڑے ہوں تو ان کو جلدی ہوتی ہے، ٹانگ میں درد بھی ہونے لگتا ہے، پاؤں میں ان کے خارج بھی ہونے لگتی ہے، تھوڑا سا ورم بھی ان کو محسوس ہو جاتا ہوگا جلدی، اگرچہ نہ ہوتا ہو. لیکن جب کسی کو کسی کا عشق ہو جائے تو پھر ہر چیز انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے قبلہ و کعبہ ایک عالم دین تشریف لائے ہیں، خدا ان کے
مقامات کو خدا کے نزدیک اور بلند فرمائے، دین الہی کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ یہ جسارت ہماری طرف سے، قبلہ کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، ورنہ بالکل شایع نشان احترام ہوتا، لیکن یہی ہے کہ ان کی بزرگواری ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ذرہ نوازی فرمائی، تشریف لائے۔ خدا انشاءاللہ ان کو ائمہ علیہم السلام سے نزدیک فرمائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جب میچ کا ٹکٹ لینے جائیں تو 3 دن پہلے سے لائن لگائیں، اس وقت درد نہیں ہوتا؟ بالآخر دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سینما ہال جائیں اور پتہ چلے کہ ان کو یہ فضیلت حاصل کرنی ہے کہ یہ فلم جو کئی سال سے بن رہی تھی، اس کا پہلا شو اپنے صوبے کا ہمیں ہی دیکھنا ہے، یہ فضیلت، یہ بلند مقام ہمیں ہی حاصل کرنا ہے، تو کیا اس کے لیے 2 دن پہلے سے لائن نہیں لگتی؟ کیا وجہ ہے کہ اس دوران لائن لگنے میں نہ کمزوری ہوتی ہے نہ پریشانی ہوتی ہے، اور جب 2 دن کی لائن لگنے کے بعد میچ دیکھنے جاتے ہیں اس پر نیند بھی نہیں آتی ہے، اور 2 دن کی لائن لگنے کے بعد جب سینما ہال میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی نیند نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا انسان فزیکلی چینج ہو گیا کہ 1 دن پہلے ادھر جو ہے اس کو مشکل ہو رہی تھی، اب 2 دن کے بعد جو ہے اس کا نظام بالکل بدل گیا ہے، اب اس کی نیند جو ہے وہ کہاں گئی بالآخر؟ یہ جو تمام معاملہ ہے جو ہم اپنے درمیان بھی خود محسوس کرتے ہیں اور ہر شخص اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے، یہ تمام معاملہ ہے صرف عشق الہی کا۔ ائمہ علیہم السلام کا کمال یہ ہے کہ خدا سے عشق ہے، انبیاء علیہم السلام کا کمال یہ ہے کہ خدا سے عشق ہے، لہذا جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، نہ توجہ جسم کی جانب ہے نہ توجہ تھکن کی جانب ہے۔ مولائے کائنات کے تیر لگتا ہے، درد ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو درد کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ درد نہیں تھا، بلکہ ذکر خدا کی وجہ سے وہ درد دب گیا۔ ذکر خدا، عشق خدا اتنا غالب ہے کہ اب دوسری چیز کا احساس نہیں ہو رہا۔ کون سی کیفیت؟ وہی کیفیت جو عام انسانوں کی ہے کہ دھوپ کا احساس نہیں ہو رہا، کس لذت کی وجہ سے؟ کہ ہم آگے بیٹھ کے میچ دیکھیں گے۔ دھوپ کا اور سردی کا احساس نہیں ہو رہا، کس لذت کی وجہ سے؟ کہ ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوگی انسانوں کے اوپر کہ اپنے شہر میں سب سے پہلے یہ فلم کا شو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد فخر سے بتائیں گے کہ یہ شو پہلے ہم نے دیکھا ہے۔ یا تعجب ہوگا بعض علاقوں میں، یہ مخصوصاً جہاں پہ زیادہ فلموں کا کریز ہے، بعض لوگ اس چیز کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا پہلے، کوئی عام آدمی نہیں ہے ہم۔ 2 دن لائن میں لگے تھے، ہاؤس فل جا رہا تھا، لیکن ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ بیت الشیطان کی زیارت ہم نے پہلے کی۔ تو یہ جو ہے معاملہ محبت کا ہے، عشق کا ہے۔ ائمہ علیہم السلام کیونکہ خدا کے سب سے مقرب بندے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ خدا کی معرفت رکھتے ہیں، لہٰذا عبادت ان کے لیے آسان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں نے اس قسم کا سوال کیا کہ اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ معصوم کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی عالم سے سوال ہوا کہ معصوم تو گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے، ایسا ممکن کیسے ہے؟ گناہ کا بھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو عالم نے ایک جواب دیا کہ جواب تھوڑا سا جو ہے وہ مثال کے طور پہ بڑا مناسب نہیں لگتا، لیکن ہے بہت مناسب۔ ان عالم نے جواب دیا کہ تم ٹوائلٹ جاتے ہو، جسم سے گندگی خارج ہوتی ہو، کبھی تم نے نیت کی کہ اسے کھا لوں؟ کبھی ایسا، کبھی ارادہ کیا کہ کھا لوں؟ تو اس نے کبھی نہیں ارادہ، کبھی نیت تو کی ہوگی کہ کھا لوں؟ کہا کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسا، کبھی سوچا تو ہوگا کہ کھا لیتا کاش، کہ نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہنے لگے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ تمہیں اس کی خباثت کا اندازہ ہے، اور معصوم کیونکہ معرفت الہی رکھتا ہے اور خدا کی مخالفت کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کتنی بری ہے، لہذا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر نبی کے سامنے کئی دن کی بھوک کے بعد کوئی خوشبودار غذا لائی جائے تو اس کو خوشبو محسوس نہیں ہوگی، خوشبو محسوس ہوگی، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے تو ہاتھ نہیں لگائیں۔ کیوں؟ کہ خدا کی محبت ہے۔ تو انسان کی مین فضیلت کس چیز میں؟ اصل فضیلت ہے معرفت خدا میں۔
جتنی معرفت خدا ہے، جتنا عشق رسول ہے، جتنا اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہے، اتنی ہی آدمی کی قیمت ہے، وہی اس کی قیمت ہے۔ انسان کی کیا قیمت ہے، کیا منزلت ہے، اگر اس کو دیکھنا ہو تو وہ یہ دیکھے کہ میں خدا سے کتنا عشق کرتا ہوں، رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، ائمہ علیہم السلام سے کتنی مودت رکھتا ہوں، خود اپنی قیمت کا اندازہ لگا لے کہ میری کیا قیمت ہے۔ اگر عشق خدا ہے، عشق رسول اللہ، عشق ائمہ علیہم السلام ہے اور وہ جانتا ہے تو سمجھ لے کہ کچھ قیمت ہے اور شکر کرے اپنی قیمت کے اوپر، اور اگر عشق خدا، رسول اور اہل بیت نہیں ہے تو سمجھ لے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک پتھر سے کم ہے۔ اور یہی وہ چیزیں اور یہی وہ عشق ہے کہ جس کی طرف دعوت دینے کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء کو اور ان کے بعد ائمہ علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا کہ انسان کا دل پاک ہو جائے اور خدا سے رغبت کرے، خدا سے عشق کرے، خدا سے ملاقات کی خواہش کرے۔ اسی طرح سے جو زیارت کرتا ہے خانہ خدا کی اور معصومین علیہم السلام کی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مخصوصاً وہ لوگ جو زیارت امام حسین پہ جاتے ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں بہت زیادہ واقعات بھی بیان ہوتے ہیں، اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ معصومین علیہم السلام میں ایک خاص مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جو خدا نے مخصوص انہی کے لیے رکھا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ آپ نے ممکن ہے کہ محسوس کیا ہو کہ شب قدر ہو یا نیمہ شعبان ہو، ولادت رسول اللہ ہو یا کسی اور امام کی ولادت ہو، یہ روزہ ہو یا وہ روزہ ہو، یہ دن ہو یا وہ دن ہو، آپ کو محسوس ہوگا اکثر جگہ زیارتیں ہیں اور کثرت سے زیارتیں موجود ہیں اور تاکید موجود ہے کس کی؟ زیارت امام حسین کی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ حتیٰ رسول اللہ اور مولائے کائنات کی زیارت کی تاکید نہیں جتنی امام حسین کی زیارت کی تاکید ہے؟ آپ محسوس کریں کہ اس دن کے اہم اعمال میں کیا ہے، شب قدر کے اگر آپ محسوس کریں زیارت امام حسین، نیمہ شعبان کے اہم اعمال میں کیا ہے، زیارت امام حسین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ امام حسین کے ذکر میں دین کی حیات ہے، امام حسین کے غم میں، امام حسین کے ذکر میں، امام حسین کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں، امام حسین کے لیے بیٹھنے میں، امام حسین کے لیے فرش بچھانے میں دین کی حیات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زیارتوں کا اگر سلسلہ دیکھیں تو وہاں امام حسین کی شخصیت آپ کو منفرد نظر آئے گی کہ سب سے زیادہ زیارتیں امام حسین علیہ السلام کی ہیں۔ جتنا اہتمام ائمہ کے زمانے میں زیارت امام حسین کے لیے دیا گیا، حتیٰ اگر جان کا بھی خطرہ ہے تو جاؤ، اتنا کسی کے لیے نہیں دیا گیا۔ تمام انبیاء اور معصومین علیہم السلام کی قبر کی مٹی کا وہ احترام نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کا ہے، حتیٰ نہ مولا کائنات کی قبر کی مٹی کا، نہ رسول اللہ کی قبر کی مٹی کا، نہ ہی جناب سیدہ، نہ ہی امام حسن، وہ احترام کہ جو امام حسین کی قبر کا ہے، قبر کی مٹی کا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تمام انبیاء اور ائمہ کی قبور کی مٹی کو کھانا حرام ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو، کہ وہ بھی تاکید ہوئی کہ جب انسان واقعاً بیمار ہو، یہ نہیں کہ شاید مجھے کوئی مرض ہو کھا لوں، نہیں، جب بیمار ہو تو بالکل ایک مسور کی دال کے دانے کے برابر کہ مفاتی میں اس کے خاص اعمال بھی ہیں، کچھ نہیں تو انسان اسے کھا کے دعا کرے، امام حسین توسل کرے۔ اور خاک شفا کا کمال یہ ہے بقول ہمارے بعض اساتید کے کہ جب پانی ختم ہو جائے دریا میں تو خاک شفا ڈال دو، اور جب پانی میں طوفان آنے لگے تو خاک شفا ڈال دو۔ یہ خود روایتوں میں بیان ہوا ہے، یعنی عجیب خاک ہے، جب طوفان آئے تو پانی کم کرنے کے لیے، اور جب پانی جائے تو پانی بڑھانے کے لیے۔ ایک اور فضیلت وہ عزاداری کی ہے کہ جتنی تاکید عزاداری کے سید الشہداء کی ہے اتنی تاکید کسی اور کی عزاداری کی نہیں ہے۔ زیارت اربعین کسی معصوم کی نہیں ہے، زیارت اربعین صرف امام حسین علیہ السلام کی ہے، یہ چیز ذہن میں رہے، اربعین صرف امام حسین کی ہے۔ اور آداب زیارت امام حسین میں سے ایک ادب جو بیان ہوا وہ یہ کہ جب بھی کسی معصوم کے روضے کی زیارت کے لیے جائیں پہلی دفعہ غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ایک چیز بیان ہوئی، البتہ بعض جگہ یہ چیز بیان ہوئی، بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، کہ جب امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو وہ ساری چیزیں الگ ہے، کہ وضو کیا ہوا ہو مستحب ہے، اور غسل تو واجب ہے، اس کے بغیر داخل ہونا ہی حرام ہے، وہ ساری چیزیں الگ. لیکن ایک ایسی چیز بیان ہوئی جو منفرد ہے کہ جب امام حسین کی زیارت کے لیے جائے، باقی ائمہ کے لیے پہلے غسل کرے، خوشبو لگائے، صاف کپڑے پہنے، لیکن جب امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو بہتر ہے کہ اسی گرد آلود لباس میں جائے کہ جو سفر میں پہنا ہوا تھا، اور بکھرے ہوئے بالوں سے، اسی گندے بالوں سے جائے، البتہ طہارت کا خیال کرتے ہوئے. معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے نجس پاؤں لے جائے. ایسی محبت کسی کام کی نہیں ہے کہ جی میرا دل چاہ رہا تھا کہ عاشور یا 40 میں جو ہے وہ ننگے پیر گھوموں اور خون آلود پاؤں، امام حسین کی زری میں لے جاؤں اور وہاں پانی گرے اور پتہ چلا زری نجس ہو گئی. محبت کرنی ہے اس طریقے سے جو ائمہ نے بتائی ہے، زری نجس نہ ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ. کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی ذریعہ وہ مقدس مقام ہے کہ جب ملائکہ طواف کرتے ہیں ان کا پاک رکھنا واجب ہے، اور نجاستوں سے اس کو دور رکھنا ہے. لہذا انسان غربت کے عالم میں جائے، بال بکھرے ہوں، ایسے چلا جائے گرد آلود لباس میں، پہلی زیارت کرے، کیونکہ غریب الوطن کی زیارت کے لیے انسان آتا ہے. امام حسین کی زیارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب وہاں جائے تو بہت زیادہ مٹھائیاں اور لذیذ کھانے نہ کھائے، اس دوران سادے سودے ہوں، تاکہ انسان زیارت کی کیفیت کو کھو نہ دے. کہیں صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اور ایک فضیلت اور کہ 4 ایسی جگہیں کہ جہاں پر نماز چاہے قصر پڑھیں چاہے تمام پڑھیں، یعنی اگر 3 دن کے لیے جا رہے ہیں تو قصر پڑھنا واجب نہیں ہے. ایک مسجد الحرام، ایک دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد کوفہ، اور چوتھی جگہ وہ کیا ہے؟ قبر امام حسین علیہ السلام. کہ اگر امام حسین کے انسان حرم میں اور 3 دن کے لیے گیا ہے، چاہے نماز پوری پڑھے چاہے نماز قصر پڑھے. اب اس کے علاوہ اور جو فضیلتیں ہیں جو امام حسین کو خدا نے وہ مقام دیے وہ الگ، لیکن اس وقت جو بیان کرنا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ جب انسان خانہ خدا کی زیارت کے لیے جائے اور معصومین کے قبور کی زیارت کے لیے جائے تو اس شخص کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور اس شخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ائمہ علیہ السلام سے توسل کرے. خدا رحمت کرے، آیت اللہ محمد حسین تہرانی کو وہ بیان فرماتے ہیں ایک جگہ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی دعاؤں میں معصومین کا ذکر کرتے تھے اور معصومین کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے. اور وجہ یہ ہے کہ چاہے کوئی نبی ہو اور چاہے کوئی رسول ہو اور چاہے اولو العزم رسول ہو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معرفت الہی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہوتی ہے اور اب ان کو مزید پرواز کرنی ہوتی ہے، اور اس پرواز کی تیزی کے لیے وہ سہارا لیتے ہیں، البتہ رسولوں میں رسول اللہ کے علاوہ پھر وہ سہارا لیتے ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نور کا، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اور اپنی معرفت الہی میں اضافہ فرماتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ معرفت الہی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کبھی ختم ہو جائے، کیونکہ خدا محدود نہیں ہے، لہذا اس کی معرفت بھی محدود نہیں ہے، ہر لحظہ بڑھتی چلی جاتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اسی طرح سے اگر بیمار دعا کرے عیادت کرنے والے کے لیے، اگر انسان کبھی بیمار ہو تو یہ ذہن میں رکھے کوئی اسے دیکھنے آیا ہے تو اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ویسے بھی روایتوں میں بیان ہوا کہ جو بیمار ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا بیماری کے عالم میں انسان دنیا سے نا امید سا ہو جاتا ہے، خدا کی طرف ایک رغبت ہو جاتی ہے. دنیا کی رنگینیوں سے جتنا بھی اس میں داخل ہو بالآخر تھوڑی سی کمی ضرور واقع ہوتی ہے کہ بالآخر یہ چیزیں بیکار ہیں. اور یہ بیماری خود انسان کے لیے ایک رحمت ہے کہ ایک ایسا حادثہ ہو، واقعہ ہو کہ بالآخر وہ سوچے کہ چلو یہ دنیا بیکار ہے، یہ رنگینی بیکار ہے، خدا کی طرف میں رغبت کروں، خدا کا ذکر کروں. اور یہی شاید وجہ ہے کہ روایتوں میں
بیماری کو بھی ایک رحمت قرار دیا گیا کہ جب مومن بیمار ہو تو اس کے لیے خدا کی جانب سے رحمت ہے، کیونکہ اس وقت وہ اچھی طریقے سے ذکر خدا کر سکتا ہے۔ ممکن ہے نماز نہ پڑھ سکتا ہو، لمبی لمبی قنوت نہ پڑھ سکتا ہو، کھڑا نہ رہ سکتا ہو، لیکن خدا کی جانب رغبت ہو جاتی ہے، گناہوں سے خود بخود اس کو دوری کی خواہش ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ جو شخص مسافرت کے عالم میں ہو اس کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، مخصوصاً ماہ رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عام دنوں میں روزے رکھیں ان کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک کام انجام دے، ہم نے کام انجام دیا خدا کے لیے، اس کے بعد اگر ہم دعا مانگیں تو یہ دعا بھی امکان ہے کہ جلدی قبول ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے کام کو خدا کے لیے انجام دیا، جیسے اس کام سے فارغ ہوئے فوراً خدا سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری اس مشکل کو حل فرما۔ وہ لوگ جو مومنین کے درمیان دعا کریں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ لوگ کہ جو دعا میں 40 مومنین کے لیے دعا کریں، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے کہ اگر نام لیے تو بہت بہتر ہے، بعض دفعہ نماز شب میں نام لینا بہتر ہے، یہ ذہن میں رہے، لیکن اگر کوئی نام نہیں لے سکتا تو 40 مومنین کے لیے دعا کرنا بھی بہتر ہے، اور وہ دعا کرنا ضروری نہیں کہ نام لیے جائیں، پھر میں بیان کروں کہ نماز شب میں نام لینا بہتر ہے، لیکن اگر چاہیں کہ بالآخر 40 کا ذکر ہو جائے تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے بھائی بہن کے لیے مثال کے طور پہ اپنے بہن بھائی کا نام لے اور کہے ان کے تمام گھر والوں کے اللہ بلاؤں سے دور رکھ، کتنے ہو گئے؟ یہ 20 ہو گئے۔ اپنے چچا پھوپھی کو ذہن میں رکھا، ان کے نام لیا، یا اللہ ان کے تمام گھر والوں کو، ان کی آل اولاد کو، نواسی نواسا پوتی پوتاؤں کو، سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھ، کتنے ہو گئے یہ؟ تو لہٰذا جتنا ہو سکے اس طریقے سے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، استادوں کو، جو بھی ایسے لوگ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کبھی اچھا کیا ہو اور کبھی ان کے اوپر کوئی حق رہا ہو، ان کے لیے انسان دعا کرے کہ یا اللہ انہوں نے میرے ساتھ ایک نیکی کی، میرے اوپر ایک حق ہے، وہ حق ادا کرتا ہوں اس عالم میں کہ ان کے لیے دعا کروں۔ اب اگر اس طریقے سے آپ دعا کریں تو ممکن ہے بعض دفعہ آپ 200-400 لوگوں کے لیے دعا کریں، ممکن ہے کوئی اس کا ایک جواب نکالے کہ ہم تو تمام مومنین کے لیے دعا کر کے ایک ہی جملے میں ختم کر دیں گے، تو اس کا ایک الگ فائدہ ہے، لیکن مخصوصاً مومنین کو یاد کرنا اور ان کے حال احوال کو ذہن میں رکھنا کہ وہ میرا دوست گھر کے لیے پریشان ہے، یا اللہ اس کی مشکل کو حل فرما، اس کی بچی کی شادی فرما، اس کے بچے کی نوکری لگا دے، مومنین کی مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرنا، یہ ایک بہترین عمل ہے، یہ ذہن میں رہے، ورنہ تو آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سنا تو 40 مومنین کی دعا کریں، ہم نے کہا یا اللہ تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما، اب آ گئے ہماری باری ہے، یہ کیفیت نہ ہو۔ مومنین کی مشکلات کو انسان ذہن میں رکھے اور ان کے لیے دعا کرتا چلا جائے کہ اس کی مشکل حل ہو، اس کی مشکل حل ہو۔ ایک سوال جو آج کل ذہن میں آ سکتا ہے زلزلے کے بعد سے یا سونامی کے بعد سے، وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ یہ غضب الہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ پہلے مرحلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ قوانین الہی جو ہے وہ کسی ایک انسان یا ایک علاقے کے لیے نہیں ہے۔ اگر دریاؤں میں پانی کی ضرورت ہے تو بالآخر بارش تو ہوگی، اور جب بارش ہوگی تو نشیب میں پانی جائے گا، اور جب نشیب میں پانی جائے گا تو ممکن ہے کچھ لوگوں کے کھیت خراب ہوں، کچھ کے گھر ڈوب جائیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں بارش تو ہو لیکن میں نہ بھیگوں، ایسی بارش کے لیے توقع رکھنا صحیح نہیں ہے۔ خدا نے قانون بنایا ہے میں چھت سے تو گروں لیکن نیچے نہ آؤں، اوپر جاؤں، تو اس کے لیے تو کشش ثقل ختم کرنی پڑے گی۔ پتھر میں اوپر سے پھینکوں لیکن نہ گرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کچھ خدا نے قوانین بنائے فزیکلی کہ اس کے اوپر نظام چلتا ہے۔ اب کیونکہ ضرورت ہے بعض دفعہ بارش کی، بعض دفعہ دریاؤں کے جاری ہونے کی، تو لہٰذا جہاں پر گڑھا ہوگا وہاں پانی ہوگا، اور جب پانی کی زیادہ مقدار چاہیے، اور اسی میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے جب تک دریا جاری نہ ہو ڈیلٹا بھی اوپر کی جانب آنے لگتا ہے، لہٰذا زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اب جو یہ بعض جتنی بھی چیزیں ہیں جو دنیا کے قانون ہیں اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں وہ اپنی جگہ، اب جو اس کے بعد جو ایک ریئیکشن سا ہوا اس کا، مثال کے طور پہ زمین میں خاص گردش تھی، اس مواد کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، یا یہ کہیں سے نکلے گا آتفشاں بن کے، یا بالآخر کہیں سے کوشش کرے گا وہاں زلزلہ آئے گا۔ اب جب زلزلہ آئے گا زمین ہلے گی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ زلزلہ آئے اور زمین نہ ہلے، زلزلہ آئے گا زمین ہلے گی۔ اگر وہاں کوئی رہتا ہے تو بالآخر اس کو زلزلہ محسوس ہوگا، اگر وہاں لکڑی کے مکان ہیں تو
تو کم چوٹ لگے گی، اگر تھرماکول کے مکان ہیں تو نہیں چوٹ لگے گی، سیمنٹ کے مکان ہیں تو وہ گریں گے۔ یہ تو ایک قانون فطرت ہے، اور اس قانون سے کوئی چیز مستثنی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو کچھ ہوا کچھ کے لیے غضب الہی ہے، یہ ذہن میں رہے، کچھ کے لیے امتحان ہے۔ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، روایتوں میں بیان ہوا کہ جو حادثات میں جاتے ہیں ان کو کیا مقام ملتا ہے؟ شہید کا درجہ ملا۔ لہذا جو لوگ دنیا سے گئے، ممکن ہے ان کے لیے ایک رحمت اس عنوان سے ہے کہ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو دنیا سے گئے، کچھ کے لیے غضب الہی تھا۔ کن کے لیے غضب الہی تھا، کن کے لیے نعمت تھی، یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ 40,000 میں سے کن کے لیے غضب الہی تھا، کن کے لیے نعمت تھی۔ ایک چیز مخصوصاً ایسے زلزلوں میں جہاں پہ خدا کی جانب سے تصریح ہو کہ میں نے غضب نازل کیا، وہ الگ چیز ہے، جیسے قرآن میں بعض جگہ بعض قوموں کا ذکر ہوا۔ اب کچھ کے لیے یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، دنیا سے چلے گئے۔ کچھ کے لیے غضب الہی تھا کہ ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا، وہ وہاں سے جہنم میں گئے۔ کچھ کے لیے یہ ایک سزا تھی، اور سزا اس صورت میں تھی کہ تمہارے آخرت میں سزا کم ہو گئی۔ جو دنیا میں ہیں ان کے لیے کیا ہوا؟ ان کے لیے ایک امتحان تھا کہ آیا تم اس کے بعد بھی خدا کی وحدانیت کے قائل رہتے ہو، خدا کی عدالت کے قائل رہتے ہو، خدا کی حکمت کے قائل رہتے ہو یا نہیں رہتے؟ اب ان کو کس کی جزا ملی؟ ان کو کہ جو اس کی وجہ سے پریشان ہوئے، دنیا سے چلے گئے، ان سب کو جزا ملے گی اربوں لوگوں کی ہدایت کی، کیونکہ یہ واقعہ کو سبب بنا لوگوں کی عبرت کا۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ جس پر زلزلہ آتا ہے ایک بادشاہ بھی اپنے محل کو دیکھتا ہے کہ شاید یہ بھی کبھی گر سکتا ہے؟ ہدایت تو ہوتی ہے قطعاً اس کی وجہ سے۔ ہم سب 2-4 دن تک ایک خاص کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس دن اگر آپ کسی سے کہیں، البتہ جس کے دل پہ واقعاً بہت زیادہ سیاہی ہے کہ جو اس وقت گھر بھی لوٹ رہے تھے اور دواؤں کو لوٹ رہے تھے، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں، لیکن عموماً جسے کہا جائے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، عام طور پہ دنیا کی محبت سے بیزار سے ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ محل، یہ کیا چیز ہے، ایک دن میں جا سکتی ہے، خدا کی قدرت زیادہ ہے، یہ پورا شہر ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے۔ ممکن اس دن کوئی بادشاہ بھی اپنے شہر کو دیکھتا ہو کہ یہ شہر ختم ہو سکتا ہے ایک لہجے میں، کہ ایک لہر آئے گی شہر ختم ہو جائے گا، ایک زلزلہ آئے گا پورا شہر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا کیا تکبر کرنا، کیا امیر و غریب کا سلسلہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بس یہ ایک زلزلے کا جھٹکا جو ہے بیک وقت کچھ کے لیے عذاب ہے، کچھ کے لیے تخفیف عذاب کا سبب ہے، کچھ کے لیے یہ شہادت کے درجے پہ فائز ہونے کا سبب ہے، کچھ کے لیے عذاب میں کمی کا سبب ہے، کچھ کے لیے امتحان ہے، اور ایک بڑی تعداد کے لیے یہ درس عبرت ہے اور خدا کی راہ پہ چلنے کا سبب ہے۔ اور جو لوگ اس سے ہدایت پائیں گے اس کا ثواب بھی انہی لوگوں کو جائے گا کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب وہ بچے جو اس میں پریشان ہو گئے، لہٰذا ہمارے لیے بھی امتحان ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار جدا ہو گیا، اس کا بچہ ہے، ہمارا امتحان ہو گیا کہ ہم اس بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں یا بدی کرتے ہیں، اسے نوکر بنا کے رکھتے ہیں یا اس کی ترقی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا امتحان بھی ہو گیا۔ اب جس کے ماں باپ جدا ہوئے اس کا بھی امتحان ہو گیا۔ تم شکر کرتے ہو نہیں کرتے؟ نہیں، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ برباد ہو جاتے ہیں۔ چلیں رسول اللہ یتیم ہوئے، آپ کہہ دیں گے وہ رسول تھے، کیا اتنے بعض بڑے بڑے علماء کہ جن میں صف اول میں اگر نام لیا جائے، خود آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کا بچپن میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا بیکار ہو گئے، اسپوائل ہو گئے، کچھ نہ کر سکے، کسی کام کے نہیں رہے؟ نہ، دنیا میں اسلام کو زندہ کیا اور اقوام کو بیدار کیا، تمام اقوام کو بیدار کیا۔ کس جملے سے؟ کہ لا شرق نہ غرب، خدا کی طاقت پہ بھروسہ کرو، پوری دنیا کو بیدار کیا۔ مثال رکھیں علامہ طباطبائی کی، بچپن میں ماں باپ دونوں رخصت ہو گئے، کیا ہوا، اسپوائل ہو گئے؟ نہیں۔ یہ سوچنا کہ جو بھی یتیم ہو گیا برباد ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کی ایک عجیب مصلحت ہے کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے لوگ وہ تھے کہ جو بچپن میں یتیم ہوئے، لیکن اس کا سوال رشتہ داروں سے بھی ہوگا کہ تم نے ہاتھ رکھا یا نہیں رکھا۔ خدا ان بچوں کو جزا دے کہ جو یتیم ہو گئے، ان بچوں کی سرپرستی کے اسباب کو فراہم کرے۔ اور یتیمی تو ایک ایسی چیز ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی بچوں کی گریوں کی آوازیں آتی ہیں، کوئی باپ کو یاد کرتا ہے تو کوئی ماں کو یاد کرتا ہے، اور ایک بچی تو اس طرح کی ہے کہ جو اپنی پھوپھیوں کے گریے کو دیکھتی ہے
تو کبھی مقتل کی جانب نگاہ کرتی ہے اور بابا بابا کہتے ہوئے مقتل کی جانب بڑھتی ہے. اور رات کی تاریخی ہے، خیموں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، بیویوں کے گریوں کی آوازیں ہیں، لیکن ایک بچی ہے کہ جس کا ایک ہم و غم ہے کہ مجھے اپنے باپ کا سینہ چاہیے، مجھے اپنے باپ کا سینہ چاہیے. ہاں، یہ ذات ہے جناب سکینہ کی کہ جو باپ کو یاد کرتے ہوئے مقتل کی جانب جاتی ہے. جناب زینب اور ام کلثوم کا احساس ہوا کہ بہن یہاں بچی نہیں ہے، یہاں سکینہ نہیں ہے، یہ سکینہ کہاں چلی گئی؟ جناب زینب اور جناب ام کلثوم اٹھتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ مقتل کی جانب جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک لاش ہے کہ جس کا سر نہیں اور اس کے سینے پہ سکینہ سو رہی ہے. سکینہ کو اپنی آہوش میں لیا، سکینہ گھبرا کے اٹھتی ہے، آنکھ کھولتی ہے، گریا شروع ہو جاتا ہوگا، لیکن جناب زینب نے جب اپنے آہوش میں لیا اور تسلی دی اور پھر ایک سوال کیا کہ سکینہ تم کیسے مقتل میں آئی اور اپنے باپ کو کیسے پہچانا؟ ارے سکینہ نے جواب دیا، میں مقتل آئی اور آنے کے بعد دیکھا کہ تمام لاشوں کے سر تن سے جدا ہے. ارے میں نے ندا دینا شروع کی، میں نے کہنا شروع کیا، اے میرے بابا آپ کہاں ہیں، اے میرے بابا آپ کہاں ہیں؟ اتنے میں اس لاش سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ. یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کی مظلومیت کا. جن جن بچوں کے ماں باپ، جن جن بچوں کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، جناب سکینہ کا تجھے واسطہ ہے کہ ان کی حفاظت فرما، ان کی تعلیم و تربیت کے اسباب فراہم فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے. تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام، تمام مراجع الزام، تمام مومن و مومنات، مخصوصاً مومنین عراق کی حفاظت فرما. یا اللہ زلزلے سے متاثر ہونے والے تمام مسلمانوں کی، چاہے وہ ایران، چاہے افغانستان میں ہو یا انڈیا یا پاکستان، جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، مخصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.